کی رونق اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر چہروں پہ محسوس کرو گے. اور اس کے مقابل جتنی جماعتیں موجود ہیں چاہے، لیکن اختلاف عقائد کا ہے، تو اس تمام جماعتوں کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کے کچھ ٹکڑوں کو لیا ہوا ہے اور پورے قرآن پر ان کا ایمان نہیں. ایک حصہ پڑھیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، اگر دوسرا حصہ پڑھیں تو ان کے چہرے کافر المنکر کا منظر پیش کریں گے، ان کے چہرے بتائیں گے. یہ قیامت کے دن سیاہ چہروں والی جماعت ہے جو دنیا میں قرآن کو پچا نہیں سکتی اور قرآن کی ہدایات پہ دھیان نہیں کرتی. تو یہ قرآن مقدس نے معیار دیا، اب اسی معیار کو آگے بڑھاؤ. اور آج جتنی جماعتیں موجود ہیں ان جماعتوں کا اسی معیار قرآنی کے مطابق جائزہ لو کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کا مرضی کا حصے پر تو ایمان رکھتے ہیں، اور جو حصہ ان کے خلاف پڑا جب وہ بیان کیا جائے تو ان کے چہرے کا یہ حال بنتا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہماری جماعت اشاعت التوحید کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا پورے قرآن مقدس پر ایمان ہے. اور الحمدللہ لوگ پہلے عقیدہ بناتے ہیں اور پھر قرآن کی آیات کو گھسیٹنا شروع کرتے ہیں اپنے عقیدے پر فٹ کرنے کے لیے. ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے آگے قرآن کو رکھا ہے اور پیچھے اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کیا ہے. یہ نہیں عقیدہ خود وضع کریں اور پھر قرآن کو گھسیٹنا شروع کر دیں، ایسا ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی ہر آیت سے ہم الحمدللہ خوش ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی ہوگا، ایک پارٹی ہے، اس کے سامنے پڑھو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نعرے لگائیں گے کیونکہ ان کے مولویوں نے تھوڑی سی تحریف کر رکھی ہے تو وہ اپنے اس باغ ہوں گے. اور کوئی پڑھنے والا یہ پڑھے قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر الرسولا. اب ذرا چہرہ دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اشاعت التوحید والے دونوں مانتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پر بھی میرا ایمان ہے، اور قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر الرسولا پر بھی میرا ایمان ہے. اور کچھ پارٹیاں پڑھتی ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس پہ نعرے لگوائیں گی. اور اگر کوئی پڑھنے والا پڑھے ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جائیں، ایک حصہ کو پڑھیں گے اور دوسرا حصہ قرآن کا چھوڑ جائیں گے. اور اسی لیے ان کے مولوی سر لگاتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بڑی تقریریں ہوتی ہیں اور نعرے لگواتے ہیں. اور کوئی پڑھنے والا پڑھے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو ان کے چہرے بدل جائیں گے. اور یہی علامت ہے جہنمیوں کی اور یہی علامت ہے کافر کی. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے کسی نہ کسی حصہ سے چڑ ضرور ہوگی. ابو جہل کی پوری پارٹی وہ بھی پورے قرآن کی منکر نہیں تھی بلکہ بعض حصے سے تکلیف ہوتی تھی. وہ بھی پورے قرآن کی منکر، ہاں یاد رکھنا، پورے قرآن سے ان کو چڑ نہیں تھی. وہ بھی اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب قرآن مقدس کا مضمون توحید آتا اس وقت انہیں تکلیف ہوتی. باقی ہدایات چند وہ جو ان کے موافق تھی وہ بھی مانتے تھے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہم مانتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، تیرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنی توحید کا شاہد بنا کے بھیجا ہے اور اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے. ہم مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب علیہ السلام کے علوم پوری کائنات سے افضل اور پوری کائنات سے برتر. آپ عالم الانبیاء والمرسلین ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. اور کسی پارٹی کو تکلیف ہوتی ہے ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ یختار، اور وہی اکیلا ہی مختار کل ہے، اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں.
ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینا چاہے پوری کائنات مل جائے اس تکلیف کو کھول نہیں سکتی، اور اگر اللہ نفع دینا چاہے پوری کائنات مل جائے اللہ کے اس نفع کو روک نہیں سکتی. جب یہ ایتیں پڑھی جاتی ہیں اب ایک پارٹی کے تیور بدلتے ہیں اور وہ ناراض ہوتی ہیں. ایک اور پارٹی ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں اصحاب رسول کی عظمت کا تذکرہ ہے، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور ان کا چہرہ منکر بننا شروع ہو جاتا ہے اور جہنم کی علامت بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے دل کے اندر نبی کے صحابہ کا ادب بھی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرنا ہم اپنے ایمان کی بقا سمجھتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگوں کو وہاں تکلیف ہو گئی. کچھ لوگ وہ ہیں جب اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ان کے چہروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ناسبی اہل بیت کے منکر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں اولیاء اللہ کی کرامتوں کا تذکرہ آئے ان کے چہرے بدنما ہو جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں انبیاء کے معجزات کا تذکرہ آئے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن اشاعت التوحید وہ جماعت ہے جو نبی کے صحابہ کو بھی مانتی ہے، صحابہ کی عظمت کو بھی مانتی ہے، اولیاء اللہ کو بھی مانتی ہے، ان کی کرامتوں کو بھی مانتی ہے، انبیاء کرام کو بھی مانتی ہے، ان کے معجزات کو بھی مانتی ہے اور اہل بیت کو بھی مانتی ہے، اہل رسول کو بھی مانتی ہے. تمام جتنے نسبت رسول ہے اس کا ادب ہے اشاعت التوحید کے اندر. اور کیوں ادب نہ ہو؟ یہی تو جماعت ہے جو ترجمان ہے اہل السنت والجماعت کی. ترجمان ہے کس کی؟ تو علامت صرف میں نے مسئلہ ایک ہی بتانا ہے کہ جہنمی کون ہوگا؟